جب پاکستان کی قومی زبان اردو ہے تو ہمارا قومی ترانہ فارسی میں کیوں ہے؟ میرا نام ایفا خالد ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں بہت سی معلومات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے والے ہیں who chaired the committee that re-recorded the national anthem on the 75th anniversary of Pakistan۔ شروعات کرتے ہیں بنیاد سے کہ قومی ترانہ آخر ہوتا کیا ہے اور کسی بھی قوم کو اس کی ضرورت کیوں درپیش ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی تعلق قومی ترانے کا شناخت کے ساتھ ہے، کیونکہ جب قومی ریاستیں بننے لگیں گزشتہ 200-300 سالوں میں، اور یہ مختلف تھی جو سلطنت تھے تاریخ میں، بادشاہتیں تھی، قومی اسٹیٹ، قومی ریاستیں، یہ ایک نئے قسم کا ایک اسٹرکچر تھا، نظام تھا، جہاں پر دیگر قسم کے لوگ اکٹھا ہو کر سٹیزن سینٹرک یعنی کہ شہری پر مبنی بجائے اس کے کہ حکمرانوں پر مبنی ایک نئی قسم کی ریاست قائم کریں، نیشن سٹیٹ کا تصور۔ حالانکہ بادشاہتوں میں بھی قومی ترانے ہوتے ہیں، لیکن نیشنل اینتھم کا تصور خاص طور پر گزشتہ 100-150 سال میں، بلکہ 200 سال سے بھی زیادہ، قومی ریاستوں کے ساتھ وابستہ ہوا اور شناخت کے ساتھ، اور بوتھ ایک ماضی کا احساس، ماضی کو یاد کرنا کہ اس قوم کا ماضی کیا رہا ہے، تاریخ، اور تصور کرنا کہ بھئی ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ایک امنگ رکھنا، اس کا اظہار کرنا۔ تو یہ مجسمہ ہوتا ہے کسی بھی ایک قومی ریاست کے باشندوں کا، تو وہ ہے خاص انوکھا قسم کا ایک اظہار۔ دیکھیے، مختلف ریاستوں میں، قوموں میں ہمیں ملے گا یہ مختلف اوقات پر، یہ نہیں ہے کہ جیسے آزاد ہو جائے کوئی ملک یا اپنے آپ کو کہے کہ ہم آزاد ہیں تو فوراً اس کے ساتھ ایک اس کا قومی ترانہ بھی قائم ہو۔ مختلف قوموں نے، مختلف ریاستوں نے مختلف طریقوں پر اور اوقات پر اپنی قومی ترانے کا منتخب کیا ہے۔ مثلاً امریکہ لیٹ 18ویں صدی میں وہ آزاد ہوا برطانوی راج سے، لیکن اس کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ جا کر 1814 میں ہوا، ایڈاپٹ کیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کا مثال لے لیں، ہندوستان کا قومی ترانہ جو ہے اوریجنلی ربندر ناتھ ٹیگور نے بنگالی زبان میں لکھا تھا 1911 میں، یعنی کہ آزادی سے 50 سال تقریباً قبل وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اجتماع پر سنایا گیا تھا۔ تو آزادی کے 3 سال بعد انہوں نے بنگالی جو اس کی اوریجنل زبان تھی اس کا انہوں نے ہندی ترجمہ اپنایا۔ تو مختلف ممالک میں مختلف اوقات پر قومی ترانے اپنائے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اس میں تعجب نہیں کہ ہم آزاد ہوئے 1947 میں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ 1948 ہی میں ہمارے قائد ملت لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ قومی ترانے پر اتفاق رائے ہو۔ تو سلسلہ شروع ہوا، اور دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ ایم سی چھاگلا جو کہ خود وہ بہت وابستہ تھے اس کام سے، ان کی دھن کو، ان کی میلوڈی کو چنا گیا، اور پھر وہ پروسیس شروع ہوا، اشتہارات دیے گئے اور دعوت دی گئی، ایوارڈز آفر کیے گئے۔ اس وقت 5,000 روپے بہت بڑی رقم تھی، وہ پرائز کے طور پہ آفر کیا گیا، اور پھر آگے پیچھے ہوتے ہوئے زید بخاری نے کچھ لکھا، کسی اور نے کچھ لکھا، فائنلی کابینہ کی جو کمیٹی مقرر کی گئی تھی اس کام کو طے کرنے کے لیے، 1954 میں حفیظ جالندھری صاحب کے الفاظ کو انہوں نے چنا، اور یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوا، اور یہ بہت میری ناچیز رائے میں مناسب نہیں تھا، لیکن اب وہ حقیقت ہے کہ ہماری جو قوم کی اکثریت آبادی تھی وہ بنگالی تھی، 52%، تو ہم نے اس زبان میں اپنے اینتھم کو نہیں بنایا، نہ ہمارے اپنے قومی ترانے میں کوئی بنگالی لفظ کو شامل کیا گیا،
تو یہ مناسب نہیں تھا، لیکن کیونکہ بنگالی زبان صرف بنگال میں بولی جاتی تھی بالامور، اور اردو اور فارسی جہاں سے کئی الفاظ ہمارے قومی ترانے میں موجود ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر سمجھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، تو اردو ہی میں منتخب کیا گیا کہ قومی ترانہ اردو میں ہوگا۔ اور پھر 1954 میں جب وہ فائنلی الفاظ چنے گئے جو حفیظ جالندھری صاحب نے لکھے، تو وی ارائیوڈ ایٹ دس کنکلوژن، اینڈ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور انوکھا ہمارا قومی ترانہ ہے۔ صرف 80 سیکنڈ کی اس کی ڈیوریشن ہے، 80 سیکنڈ۔ بعض قومی ترانے 1.5 منٹ، 2 منٹ، 2.5 منٹ ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک مختصر ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اور بہت واضح کرتا ہے ہماری قوم کی انوکھی شناخت کو، ہماری ماضی کو اور ہماری امنگوں کو۔ دیکھیے، میں اس سے بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ اردو خود ایک لشکری زبان ہے، اور اردو نے فارسی زبان سے، عربک سے، ترک زبان سے کئی سو سال سے ایبزارب کرتی رہی ہے، ہندی سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ خالص کوئی زبان ہے کال اردو۔ زبانیں بالامور دوسری زبانوں کے الفاظ کو جذب کر لیتی ہیں، اڈاپٹ کرتی ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ فارسی بالامور برِ صغیر میں بہت ایک بھاری ایک درجہ رکھتی تھی۔ وہ نہیں تھا کہ صرف مسلمان بولتے تھے۔ مثلا شیواجی جو مراٹھا ہندو راجا تھے، رولر تھے، ان کے کورٹ میں فارسی بھی استعمال کی جاتی تھی۔ تو فارسی یہ نہیں تھی کہ بالکل ایک ایلین زبان ہے باہر سے آئی ہوئی، وہ آ کر یہاں بس گئی اور بن گئی اور اپنائی گئی۔ اور جو اب آپ سنتے ہیں پاک سرزمین، زمین is a very widely used word for land. استقبال، استقلال، پاکستان، پاک کا لفظ وہ بھی ایک بہت بنیادی حصہ ہے اردو کا۔ تو خالص ایسی بات نہیں ہے کہ جی اردو بہت ہی کم تعداد میں نظر آتی ہے ہمارے قومی ترانے میں۔ یہ مل جل کا ایک پروسیس رہتا ہے زبانوں میں، اور یہ بڑا خوبصورت انداز میں حفیظ جالندھری صاحب نے اس کو لکھا، بڑے مختصر اور سادہ، اور ساتھ ساتھ بہت ایک جذبہ اور اس میں تصور بھی موجود ہے۔ میں اس میں ڈیلیبریٹلی اس کنٹروورسی کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے ایک بالکل نئی قومی ریاست بننے والی تھی، اور قائد اعظم نے عین ممکن ہے کہ نہ صرف جگن ناتھ آزاد، دوسروں سے بھی ذکر کیا ہو کہ ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ جگن ناتھ آزاد نے لکھا ہو، لیکن جہاں تک دستاویزی ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ جو اوتھینٹک ہے، کنفرمڈ ہے کہ بھئی یہ ہوا، یہ نہیں ہوا، تو جو 13 ماہ قائد اعظم ہمارے ساتھ رہے آزادی کے بعد ان کے گزرنے تک، اس میں کوئی ایسا ریکارڈ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس پر اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے، لیکن میں پریفر کروں گا کہ جو اوتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ ہے اس پر ہم بھروسہ کریں۔ مجھے خود کچھ تعجب ہوا، کیونکہ بغیر میری اطلاعات مجھے دیے یا بغیر میری مرضی حاصل کیے، اچانک مجھے 2021 میں اطلاعات کی جو وزارت ہے اس کی سیکرٹری صاحبہ شاہرہ شاہد نے فون کیا اور کہا جاوید صاحب کل ہی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو مقرر کر رہے ہیں چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی فار ری ریکارڈنگ دا نیشنل اینتھم۔ تو میں نے کہا یہ بہت بڑی
بڑا اعزاز ہے، لیکن مجھ سے پوچھ تو لیتے، مانے شادی سے پہلے آپ دولہا دلہن سے پوچھتے ہیں، یہ کتنا بڑا ایک بڑی ذمہ داری ہے، تو اس بیچارے معصوم سے پوچھ تو لیتے کہ آپ تیار ہیں بھی یا نہیں ہیں. لیکن وہ ایک ایسا اعزاز تھا اور چیلنج تھا کہ میں نے قبول کیا اور دیکھا انہوں نے، بلکہ جو جسے کہتے ہیں نا حدود ٹرمز آف ریفرنس کہ آپ کو کیا کرنا ہے، انہوں نے کافی آزادی دی چیئرمین کو کہ جی آپ خود منتخب کر سکتے ہیں اراکین کو، اور اگر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میں نے نوٹس کیا کہ کمیٹی میں جہاں پر بہت اچھے معزز نام موجود تھے، لیکن وہ پوری طرح قومی کمیٹی نہیں تھی. مثلا بلوچستان سے کوئی شامل نہیں تھا. اسی طرح جینڈر بیلنس، خواتین کی تعداد محدود تھی. تیسرے اعتبار سے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی موجودگی کم تھی. تو ان تینوں چیزوں کو درست کرتے ہوئے میں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نامزد کیا. تو فائنلی جا کر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی شکل بنی، اور پھر ہم نے مذاکرات شروع کیے، غور کیا کہ کس طرح یہ چیلنج کو اپنایا جائے، کیونکہ یہ انوکھا چیلنج تھا نا، کیونکہ آپ نہ کوئی لفظ کو بدل سکتے تھے، وہ تو ایک بہت ہی ایک معزز قسم کا ایک مقدس وہ متن ہوتا ہے قومی ترانے کا، نہ ہم اس کے طرز کو بدل سکتے تھے. اور یہ لکھا ہوا کمپوزیشن ہے. عموماً ایسٹرن میوزک جو ہوتی ہے وہ زبانی اور کان سے سنی جاتی ہے نا، لکھی نہیں جاتی، نوٹیشن نہیں ہوتا، جبکہ ویسٹرن میوزک از آلویز نوٹڈ، نوٹیشن ہوتی ہے. تو چھاگلا صاحب نے اس کو باقاعدہ لکھا، ایک ایک نوٹ کو لکھا، انسٹرومنٹ کو اسپیسیفائی کیا کہ یہ انسٹرومنٹ بجے گا، ادھر بجے گا، اور یہ انسٹرومنٹس ہوں گے آرکیسٹرا میں. تو ہم اس اعتبار سے پابند تھے کہ ہمیں یہی کرنا ہے، یہ ہمیں ایک نیاپن پیدا کرنا ہے. وہ کیا نیاپن ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ جب 1954 میں اس کی اوریجنل ریکارڈنگ ہوئی تھی تو بہت محدود تعداد تھی گلوکار کی، آوازوں کی، 7 یا 8 تھے. تو ہم نے سوچا کہ آج کے دور میں پاکستان ماشاءاللہ آبادی بھی ایسی بڑی ہے، اس میں تو ہم ماہر ہیں آبادی کو بڑھانے میں، اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں چاروں صوبوں کی شرکت ہو، اور یہاں پر صرف پیشہ ورانہ گلوکار نہ ہوں جو پروفیشنل سنگرز ہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پروفیشنل سنگرز نہیں ہوتے، لیکن ماشاءاللہ اتنا ان میں ہنر ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، دے آر ویری گڈ سنگرز. تو پھر ہم نے یہ سوچا کمیٹی نے مل کر کہ اس کو ہم اشتہار دیں گے، اور چاروں صوبوں کے کیپٹلز میں ہم اشتہار دیں گے، انوائٹ کریں گے اپلیکیشنز کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز میں وہ ہے قابلیت اور کشش، تو وہ آپ آڈیشن کے لیے آئیے. تو کئی 100 لوگوں نے پھر اظہار کیا، ان کو پھر آڈیشن کیا گیا، ان کو چوز کیا گیا. اور پھر جب آیا موقع انسٹرومنٹل ورژن کا کہ اس کے ساتھ جو انسٹرومنٹس یوز کیے جائیں گے، تو وہاں پر بھی ہم بڑی پابند تھے، کیونکہ چھاگلا صاحب نے صرف براس انسٹرومنٹ، براس کے لیے لکھا. کوئی اسٹرنگڈ انسٹرومنٹ ہم نہیں استعمال کر سکتے تھے، وائلن ہو یا ستار ہو یا کوئی چیز. وی ہیڈ ٹو یوز دی انسٹرومنٹس دیٹ ہی اسپیسیفائڈ، نو اسٹرنگس، سو وی couldn't experiment and innovate. لیکن ایک طرف آواز میں ہم نے وسیع طور پر ماس پارٹیسپیشن، کلیکٹیو پارٹیسپیشن، دوسری طرف ہم نے کوشش کی، اور اس میں افواج پاکستان اور خاص طور پر پاکستان آرمی کے جو اسٹینڈنگ بینڈز ہوتے ہیں، براس بینڈز، ISPR کے تعاون سے ہم نے ان کو شامل کیا. لیکن جانتے ہوئے کہ وہ بڑے عادی ہیں اور ماہر ہیں، ان کی بھی خاص طور پر ٹریننگ کروائی گئی، اور سنگرز کی بھی ریہرسلز کروائے گئے. اور جہاں پر ارشد محمود اور بریگیڈیئر عمران نقوی نے یہ انسٹرومنٹیشن کا خیال رکھا، تو ووکلسٹ میں ارشد محمود نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، لیکن روہیل حیات صاحب
جو کوک اسٹوڈیو کے پائنیئر ہیں انہوں نے خاص دلچسپی لی اور انشور کیا کہ both vocalists and instrumentalists rehearse very carefully and prepare for several weeks and months. تو پھر جا کر ایک ایسا سٹیج آیا جہاں پر جب ہم نے سنا ان کو تو we felt کہ this is ready for recording. It was a great learning experience for everyone. سب نے بہت کچھ سیکھا ایک دوسرے سے تعاون کر کر اور مل کر. اور پھر دوسرا فیصلہ تھا کہ اس کا اظہار کرنے کے لیے اس کا تصور اس کو نکھارنے کے لیے ایک نئے ویڈیو فلم بنائی جائے جو آج کے پاکستان کا بھی ایک عکس کرے اور اس کا جو مطلب ہے ہمارے قومی ترانے کا اس کو انٹرپریٹ کرے ویژولی، جس کے لیے پھر ہم نے اس میں بھی ہم نے اشتہار دیا، بڈز منگوائے اور بعض بہت اچھے ہنرمند پاکستانیوں نے بڈ کیا اور پھر ہم نے بڑی طویل بحث کے ساتھ اور غور کے ساتھ ہم نے عمیر ناصر علی صاحب کو منتخب کیا، ان کی کمپنی کو. پھر سٹوری بورڈنگ کی گئی، ہر لفظ ہر جملہ ہر لائن کو بہت غور سے دیکھا گیا کہ اس پر کیا ہوگا عکس. پھر اس کا پکچرائزیشن، اس کی فلمنگ پاکستان کے مختلف حصوں میں جا کر، چاہے وہ یہاں کراچی کا کوئی اسکول ہو، چاہے وہ چوٹی ہو ناردرن ایریاز کی، شاہ فیصل مسجد ہو، وغیرہ وغیرہ. تھرو آؤٹ اٹ واز اے نیشنل landscape we had to capture in 80 seconds. So it was meticulously plotted and discussed and debated, and finally we were able to film it and then edit it and put it all together. That's beautiful. نہیں, thank So you. میرا سوال جو last question تھا وہ جی. آپ نے آنسر کر دیا, but I'm going to ask again ہاں. in case you want to add something. جی جی جی. The real goal of a democracy should be the protection and respect for the minorities. So اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ویژول پریزنٹیشن میں ہم نے غیر مسلمانوں کو، جو غیر کا لفظ بھی غلط ہے، پاکستانیز، کرسچنز، ہندوز، زوراسٹرینز، سارے سکھس، all we try to represent them. So it all came together and we filmed with due respect for the sanctity of places and brevity also. مانے مختصر بھی ہونا تھا 80 سیکنڈ میں اتنی رینج کو، تو اس کو بڑی میٹیکولیسلی اسٹوری بورڈ کیا گیا اور عمیر ناصر علی and his wife and his team and all of us collaborated very well. 2 committees had been set up, ایک for the sound, one for the picture, and both went through a very competitive process. لیکن ایک بڑا غیر معمولی ایک مرحلہ آیا، کیونکہ سن 2022 میں حکومت تبدیل ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ بھئی نئی حکومت ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ منتخب کرے. تو میں نے استعفیٰ پیش کیا کابینہ کو، وزیر اعظم صاحب کو. میں نے کہا یہ گزشتہ حکومت نے کیا تھا اور آپ مقرر کریں نئے چیئرمین کو. تو مجھے کچھ تعجب ہوا کہ وہ یہ غلطی فرما گئے کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں آپ ہی کنٹینیو کریں. تو اٹ واز ویری نائس آف دی پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ٹو کنٹینیو ٹو آسک می ٹو سرو. تو اس میں ایک بات کا اظہار ہوا کہ قومی ترانے کا ایسا موضوع ہے جس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس پارٹی کا ہے یا اس پارٹی کا ہے، یہ پوری قوم کا ہے، چاہے ماضی کی حکومت نے شروع کیا ہو کام یا موجودہ حکومت نے اس کو مکمل کیا ہو. سو اٹ واز ڈن ان اے گڈ اسپرٹ آف فریٹرنیٹی.